سوال یہ ہے کہ کس کس کو اللہ والا بننا ہے، ذرا مجھے بتا دے بھائی. یہ لو دو ہاتھ بھی اٹھ گئے ماشاءاللہ. اللہ والا بننا آسان، مزیدار، نمکدار، چمکدار. فرض واجب سنت موقدہ کر لیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، یہ اللہ کا ولی ہے، چاہے بزنس مین ہو چاہے مزدور ہو کوئی بھی ہو. اب سنیے 4 باتیں، تفصیل کل. فرمایا کہ اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو، غور سے سننا. میں نے ابھی یہ دبئی میں بیان کیا تھا، میرے تو ہوش اڑ گئے. میں تو اوپر سے چلا آ رہا تھا، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے، کتنے عرصے سے لکھا ہوا ہے، نظر پر 4-5 دن پہلے گئی. فرمایا کہ اگر ولی بننا ہے تو ولایت کے منافی چیزیں کیا ہیں، ولایت کا مائنس کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے. ان 4 چیزوں کے ساتھ ولایت نہیں ملتی. فرمایا کہ یاد رکھو ولی کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ برداشت کرے. ٹھیک، 4 چیزیں ولایت کے لیے منافی ہیں. نمبر 1 انتقام، ساس سسر سے انتقام، بہو سے انتقام، داماد سے انتقام. یہ انتقام کسی سے بھی پڑوسی وغیرہ سے، اس انتقام کے ساتھ اللہ نہیں ملے گا. حضرت علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی انتقام نہیں لیتا، اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. تفصیل کل. نمبر 2 ہم مردوں کو پہلے، ماں بہن بہو بیٹیوں کو بعد میں. جھنجھلاٹ. میں بیوی کو مارتا نہیں ہوں، غصہ نہیں کرتا ہوں، لیکن بچے اور میں جھنجھلاٹ، کیا ہے تنگ کر دیا ہے، بھائی کھانا جلدی لاؤ، کیا ہے جھنجھلاٹ، یہ کیا کر دیا، یہ کہاں رکھ دیا، یہ کیا کر دیا. تم کوئی روبوٹ ہو بیوقوف؟ تمہاری بیوی اور بچے کیا کمپیوٹرائز ہے کہ تم نے فیڈ کر دیا تمہیں سب چیز تمہارے حساب سے ملنا چاہیے؟ اور ایسا ظلم آج کل ہو رہا ہے کہ بیویوں کو تڑیاں لگاتے ہیں. آج دوپہر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ خبردار اگر ہماری بات شیخ تک پہنچی تو ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا. تو اللہ والا بنے گا نالائق، تو گناہوں کا عادی، بد پرہیز کرنے والا ظالم. تمہاری آنتیں خراب ہو رہی ہیں، دسترخوان پہ دست نکل جائے گا کبھی. جو تڑیاں لگا رہا ہے، جس کو اللہ والا بننا ہوتا ہے، سب بات شیخ کو بتاؤ. اور میری ہمت آج یہ ہے کہ سب کے سامنے جوتا مارے شیخ، میرا نفس ایسے ٹھیک نہیں ہوتا. تڑیاں لگا رہے ہیں بیوی کو کہ خبردار اگر ہماری بات شیخ تک پہنچی تم ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہو. اگر تم گناہ کر رہے ہو تو بے عزت تو ہے ہی، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو عزت ہے کہاں؟ شرم نہیں آتی؟ شیخ سے تعلق رکھتے ہو اور تڑیاں لگاتے ہو. ارے لائق تو اپنے اولاد کو بھی کہے گا کہ تمہیں جو لکھنا ہے شیخ کو لکھو، مجھے اللہ والا بننا ہے. اور جھنجھلاٹ سے اللہ نہیں ملیں گے. انتقام بیوی سے لے رہے ہو، بے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے سفارش کی ہے، نبی نے سفارشیں فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تو بیوقوف بدماشیاں دکھا رہا ہے. تمہیں اپنے مرنے کا خوف نہیں؟ اگر بیوی کی آسمان پہ چلی گئی، پیرالائز ہو کر پیشاب پخانہ کرتے رہو گے. حضرت نے فرمایا جس نے بیویوں کو ستایا پیشاب پخانہ کرتے ہوئے مرے ہیں وہ، اگر توبہ نہیں کیا تو. اور پھر اگر عذاب آ گیا پھر کیا؟ پھر تو اللہ بچائے، پھر تو اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے. شرم نہیں آتی؟ نفس کا غلام، غصے کا غلام، بڑا اللہ کا عاشق بننے لگا ہے. وہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے نفس کے، یہ تو نے عبادت کی ہے، یہ نیکی کمائی، آ تو میدان پر تیری ساتھ نیکیاں سڑاتا ہوں، دیکھتا ہوں بدتمیزیاں کرا کر کیسے تجھے نیکیاں ملتی ہیں. ہر وقت جھنجھلاٹ. تم کمپیوٹرائز کے چیمپئن ہو کہ تمہیں یہ چیز ملے، تمہیں یہ چیز ملے، تمہارے کو اتنے بجے ناشتہ ملے. تمہاری الماری خود کیوں نہیں صاف کرتے ہو؟ الماری خود جوتے پر پالش کیوں نہیں کرتے ہو؟ خود کچن میں جا کر کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کیا نواب ہو؟ تم کیا وزیر اعظم ہو؟ تم اس فرونیت کے ساتھ اللہ تھوڑی ملتے کہ تم نے نوکرانی سمجھا ہوا ہے بیوی کو اور اولاد کو غلام سمجھا ہوا ہے. کیا سنت ادا کرتے ہوئے موت آتی ہے کہ اپنا ہاتھ سے خود کام کر؟ اس کے ساتھ اور کام نہیں ہے بیچاروں کے ساتھ. بچہ پیشاب پخانہ کر کے رو رہا ہے، تم اپنی بدماشی دکھا رہے ہو. جاؤ خود بمبر صاف کراؤ تو تمہیں وقت پہ چیز ملے. ہمیں تو نیند آ جاتی ہے، فلائٹ نکل جاتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہماری میٹنگ کینسل ہو جاتی ہے. اور بیوی اللہ کی بندی نہیں ہے، اسے نیند نہیں آ سکتی. وہ جاگ کے بچوں کی سے تھک گئی ہے، ہمیں تو ناشتہ چاہیے 10 بجے. وہ تو بچوں کو تیار کر کے ناشتہ دے کے بیچاری 15 منٹ کی لیٹی، نیند آ گئی. اب تم تھپڑے مار رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو کہ میری جو ہے نا وہ میٹنگ نکل گئی. تو کیوں نہیں جاگا خود؟ تم نے کیوں نہیں الارم رکھے؟ تو 15 منٹ پہلے کیوں نہیں اٹھا؟ تم نے کیوں ہاتھ نہیں بٹایا؟ بڑے عاشق بنتے ہیں، اس طرح عاشقی نہیں ہوتی، اس طرح اللہ نہیں ملتے بدماشیوں کے ساتھ. طنز کر رہے ہیں، جملے طنزیہ کر رہے ہیں. اور جو نالائق اور گدھا ہوتا ہے پہلے نمبر کا، وہ بیوی کے سامنے دوسروں کی تعریفیں کرتا ہے، وہ ایک اولاد کے سامنے دوسری اولاد کی تعریف کرتا ہے. نالائق ہے یہ، آپس میں لڑا رہا ہے، ان کو حسد کی آگ لگا رہا ہے اس کے درمیان. بھائی تمہیں جو بولنا ہے اکیلے میں بلاؤ کہ بیٹا تم میرا دل بہت خوش کرتے ہو. نالائق کے سامنے کہہ رہے ہو کہ نالائق ہے یہ، یہی میرا بیٹا زیادہ ہے، یا اپنے یا عورتوں کو بھی منع ہے.
کہ اپنے میکے کی بات کر رہی ہیں کہ ہمارے یہاں یہ چیز آئی، ہمارے یہاں یہ چیز آئی، آج 50,000 کا صوفہ آیا، شوہر سمجھے گا، ساس سمجھے گی کہ ہمیں تڑیاں لگا رہا ہے۔ سب کے حقوق پورے کریں گے، سب پر جی جان سے خرچے کریں گے چمچا گیری کے لیے، اور بیوی کو طنز کر رہے ہیں۔ چمچا کی تمہیں والدہ نے سکھایا کیا ہے؟ تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا کیا ہے؟ تم جاہل، تمہیں آتا کیا ہے؟ اور اس کا دل نہیں ہے، وہ پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں نہیں کی۔ اب تو خیر وقت 5 منٹ بڑھ گیا۔ جھنجھلاہٹ سننا ذرا کل کیا مضمون ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہر ایک کو ستانا، ہر ایک کو ستانا۔ 3 نمبر 4 کنجوسی، اللہ نہیں ملتے۔ اور کنجوس وہ نہیں ہے جو بہت سے لوگ خرچہ بہت کرتے ہیں رشتہ داروں اور ان پر، بیوی پر ٹھینگا، یہ بھی کنجوس ہے نمبر 1 کا، پہلے نمبر کا نالائق ہے۔ جاؤ بیشتی زیور پڑھو، پہلے حق کس کا ہے؟ روٹی کپڑا مکان پہ پہلا حق کس کا ہے؟ جاؤ دیکھو گھر کے اندر گھر کی کنجی اور گھر کے پیسے کس کو دینے چاہیے؟ جس کو 100 دفعہ غرض ہو ہم سے پوچھے، بیشتی زیور میں ہم دکھائیں گے آپ کو کہ حق کس کا ہے پہلا۔ جس کا حق پہلا ہے اس کو بھوکا مار کر اس کو دے رہا ہے، اور بڑا نواب ہے کہ میں اللہ والا بن گیا ہوں۔ ایسے ولایت سستی ہوتی تو میں بھی اللہ کا ولی بنا ہوا ہوتا۔ رگڑے کھانے پڑتے ہیں تب جا کر دل آئینہ بنتا ہے۔ شیخ کو خود بھی نہیں بتائیں گے اور دوسرا بھی نہ بتائے، اور بتا بھی دیا اور ڈانٹ پڑ گئی، پھر جا کر اس کو ذلیل کریں گے، ڈانٹیں گے کہ بس اب اگر آئندہ تم نے بات پہنچائی نا تو پھر سمجھنا پھر کیا ہوتا ہے، پھر تمہیں راستہ دکھا دوں گا تمہارے گھر کا۔ شرم نہیں آتی ہے جملے بولتے ہوئے؟ فرعون بنا ہوا ہے اور بڑا بنتا ہے، دنیا پر خرچہ کر رہا ہے، بچے کے دودھ کے لیے پیسے نہیں دے رہا، بچے کو میرے پاس پیسے، ہر وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے، جب تو خود ہی کرا نہیں ہے تو ہوں گے بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا کہ اللہ کا بہت احسان ہے میرے پر۔ آج کل کے کاروباری حالات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالی۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچاروں کو بھکاری بنا کر رکھا ہوا ہے، ان کے کپڑوں کی فکر نہیں، ان کے کھانے کی فکر نہیں، ان کے دودھ کی فکر نہیں، دوا کی فکر نہیں۔ جب کوئی بات آئے میرے حالات خراب ہیں، یہ پیسے نہیں ہیں۔ بھائی اگر واقعی پیسے نہیں ہیں تو پوچھو اس کا ادب کا جملہ کیا ہے۔ ہر وقت منہ سے کہہ رہا ہے پیسے، چاہے وہ 500 روپے ہیں تو صحیح نا 500، جب کہہ رہا ہے نہیں ہے تو یہ بھی چلے جائیں گے۔ ادب سیکھو خدا کے واسطے، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ پرچے اگر بنے ہوئے وہ آ کر لو، اپنی اصلاح میں بھی کراؤں، آپ بھی کرائیں۔ فرعونیت اور گھر کے اندر گھس رہے بچے، بیٹے اور بیٹیاں کانپ رہے ہیں کہ فرعون آ گیا، چیخیں مار مار کے۔ ابھی بتا رہا تھا دوستوں کو کہ بیوی پر غصہ ہوئے اور لیپ ٹاپ توڑ دیا اپنا۔ نقصان کس کا ہوا؟ بیوی کا، خود کا ہوا نا، موبائل توڑ دیا 30,000 کا۔ بہرحال نقصان تو اپنا ہوا، لیکن کانپیں گے تو صحیح کہ یہ فرعون آ گیا ہے، یہ اب ہمیں اٹھا کر توڑ دے گا۔ بیٹے کانپ رہے ہیں، بیٹیاں کانپ رہی ہے، بہو کانپ رہی ہے، بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچے سب کانپ رہے ہیں کہ فرعون آ کہاں سے گیا۔ سرا بے حیائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کمینہ پن کرے اس وقت میری حالت کیا ہوگی، میرا سینئر یا کوئی بھی ایسے معاملات میں پھر میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے ڈیل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے۔ معافیاں مانگتے ہیں گڑبڑ کر کے۔ یہ پچھلے دنوں 1-2 بیان ایسے ہوئے تو ایک صاحب نے خط لکھا لمبا چوڑا کہ میں نے کمینہ پن کیا اور یہ میں معافی مانگوں، کیا کرنا ہے۔ معافی بھی دیا، ہدیہ بھی دیا۔ میں نے لکھا 15 دن کے بعد رپورٹ کرنا۔ آج میرے خیال میں 1.5 مہینہ ہو گیا رپورٹ نہیں کی۔ چلتے چلتے بھی نہیں بتا سکتے کہ میرے اخلاق کے بارے میں پوچھ لیں، بس بیانات اور کھانے اور گھومنا، بس اسی میں لگے ہوئے، بڑا عاشق بنتے ہیں۔